والدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس جمعہ میں ہم ایثار کے متعلق گفتگو کریں گے اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایثار. ایثار کا لفظی مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، اپنے سے بڑھ کے کسی کو اہمیت دینا. دراصل ایثار کا لفظ آیا ہے اپنے نفس کی قربانی دینا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینا، اسے ایثار کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر طور و اطوار سے اپنا ثانی کوئی نہیں چھوڑا. نہ ان سے پہلے کوئی جماعت آئی، نہ ان کے زمانے میں کوئی جماعت تھی، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کے بعد ایسی مثالیں موجود نہ ملیں اور نہ ہیں. 110 ہجری میں نبی کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 110 سال بعد آخری صحابی فوت ہوا ہے، ابو عمر بن طفیل الدوسی، آخری صحابی. اس دور کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا تھا. فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو ان کے بعد والے ہیں، پھر جو ان کے بعد والے ہیں، پھر جو ان کے بعد والے ہیں. بہترین زمانہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ جو صحابہ کے شاگرد تھے، پھر تابعین کے شاگرد، تبع تابعین، وہ بہترین لوگ تھے اپنے زمانوں میں سے. آج ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہوگی اگر ہم ان کاموں پہ توجہ کریں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیے تھے. ان کے واقعات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں.
قابل اتباع ہیں، ان پہ عمل کرنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بندے جو صحابہ کرام تھے، دراصل انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رسول کے لیے قربان کر دیا تھا۔ آپ ہجرت مدینہ کو دیکھیں یا ہجرت حبشہ کو دیکھیں، حبشے کی ہجرت میں بھی اپنے وطن کو چھوڑا، مدینے کی ہجرت میں بھی اپنے وطن کو چھوڑا، 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف۔ کیسے کٹھن حالات تھے اور اپنے دین کو بچا کے نکلے، نہ کوئی ذاتی مفاد تھا، نہ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، نہ کوئی مال و دولت کا کوئی ذرا بھی شبہ تھا۔ ان کی ساری حیاتی اگر گزری ہے تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے گزری ہے۔ یہ سب سے بلند پایا مقام ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دے۔ مکے میں جو مخالف تھے، کافر تھے، کوئی چچا کا بیٹا، کوئی تایا کا بیٹا، کوئی پھوپھی کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا، کوئی ننیال میں سے، کوئی ددیال میں سے، کوئی سسرال میں سے، کوئی میکے میں سے، مارنے والے بھی اپنے، مار کھانے والے بھی اپنے، مال چھیننے والے بھی اپنے، جن کو چھینا جن سے جاتا وہ بھی اپنے۔ ابو جہل، عمر بن ہشام رشتے میں حضرت رسول اللہ کا چچا لگتا تھا، سب سے بڑا مخالف سگا تایا ابو لہب تھا، اپنے ہی تھے۔ عثمان بن عفان کو ان کا چچا بوری میں لپیٹ لپیٹ کے دھواں دیتا تھا، مارتا تھا، اور وہاں اس معاشرے میں حضرت عمر بن خطاب جیسا جری جوان جب مسلمان ہوئے، پہلی مرتبہ تو ہمت کر لی کہ باہر نکلے، نعرہ تکبیر بلند کیا، خانہ کعبہ میں آواز خدا بلند کیا، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ عمر کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، چونکہ پورا معاشرہ تقلید میں پھنسا ہوا تھا اپنے آباء و اجداد کی۔ وہ پورا معاشرہ اپنے بزرگوں کو جو کہ گمراہ تھے اوپر، ان بتوں کو جو کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ بنائے گئے تھے، ان کی صورتیں تراشی گئی تھیں۔ وہ لوگ اس معاشرے میں پھنسے ہوئے تھے ظلم استبداد میں، اور یہ نیا گروہ جو صحابہ کرام کا تھا یہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے والا گروہ تھا، اور وہاں سے مارے کھاتے کھاتے وہ علاقہ چھوڑ دیا، لیکن اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی رکھا، سب کچھ قربان کر دیا، کچھ پاس نہ چھوڑا۔ کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو دہاڑی کر کے اللہ رسول کی راستے میں دیتا۔ کسی کو موقع ملا، جیسے عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، بابا جی میں اس وقت جب کافر تھا، جنگ کے دوران میری تلوار آ گئی تھی، آپ کی گردن تھی، میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے بابا ہیں، باپ ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا، بیٹے اگر میری تلوار ہوتی اس رشتے کو نہ دیکھتی، وہ اللہ کی راہ میں چل جاتی، اپنے بیٹے کو میں قربان کر دیتا۔ یہ ایثار کی انتہا تھی، اور ایثار بھی اتنا کہ ایک صحابی ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ابو سلمہ، بچہ چھین لیا، مال چھین لیا، بیوی چھین لی، لٹے پٹے مدینہ طیبہ پہنچے، اپنا دین بچا کے پہنچے، اور رسول اکرم کے دین کو مان کے ایک دن وہ بھی آیا۔ اللہ نے اس ایثار کا اتنا بدلہ دیا
کہ پورے مدینہ طیبہ میں عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ کوئی امیر نہ تھا، سب سے بڑے تاجر۔ اور ایثار کی کیا بات ہے، عبد الرحمن بن عوف ان کا ایک انصاری مواخات مدینہ ہوا کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری آپس میں بھائی، مہاجر وہ جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے اور انصار جو مدینہ طیبہ کے تھے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان کے انصار ادھر سے مہاجر ایک ایک کا بھائی۔ عبد الرحمن بن عوف لٹے پٹے آئے تھے، بھائی جو انصاری تھا وہ رشتہ خون سے بڑھ کے رشتہ تھا، ساتھ لیا آئیے میرے دو گھر ہیں، ایک آپ کا ہے، میری زمین کا بٹوارہ کیجیے، آدھی آپ کی آدھی میری، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے آپ شادی کر لیجئے۔ اللہ اکبر، ایثار کی انتہا تھی، ہر چیز میں شریک کر لیا، گھر میں بھی شریک کر لیا، حتیٰ کہ خونی رشتوں میں بھی شریک کر لیا۔ ایثار کی انتہا، اللہ اکبر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ثمامہ بن اسال، کافر دشمن پکڑ کے مدینہ طیبہ میں لائے، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ آئے، یا ثمامہ ماذا عندک، اے ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جا میں تیرے چہرے کو بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، اگر مجھے قتل کرے گا ان تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھ پہ احسان کرے گا جو کہو گے میں دے دوں گا، چھوڑ دے میں اپنی جان بچا کے چلا جاؤں تجھے مالا مال کر دوں، اگر مجھے قتل کرے گا تو قتل کا بدلہ لینے والے موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کہنے لگا آپ کا چہرہ سب چہروں سے برا، آپ کا یہ شہر مدینہ سب شہروں سے برا، آپ کے صحابہ اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، مجھے آپ کی ذات سے نفرت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس قیدی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا کھانا محمد کے گھر سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایثار کی حالت یہ ہے، اور ایثار کی حالت یہ ہے کہ دشمن سامنے ہے، گالی دیتا ہے، مدینہ کو برا کہتا ہے، ذات رسول کی نفی کرتا ہے، کافر ہے، لیکن اس کا کھانا حضرت محمد رسول اللہ کے گھر سے آتا ہے۔ ایثار کی یہ حالت۔ پھر عثمان ذو النورین کو کون بھول سکتا ہے؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، دو نوروں والے، نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں، پہلے رقیہ پھر ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب موقع ملا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا کہ بڑی کرنی ہے تو حضرت عثمان نے اکیلے نے وہ سارے ایک بندے نے تعمیر کر دی۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، قافلے حضرت عثمان کا قافلہ آیا، گندم کی ضرورت تھی، چیزوں کی، مدینے کے تاجر پہنچے، عثمان ہمیں اپنا غلہ یہ قافلہ ہمیں فروخت کر دو، یہ قافلہ ہم خرید لیں، آگے ہم لوگوں کو بیچیں۔ عثمان ذو النورین کو لوگوں کی تکلیف کا پتہ تھا، کہا نہیں، مجھے ایک تاجر اس سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے جتنا تم دیتے ہو۔ 1%، 2%، 3% بولیاں لگ گئیں، 4، 5، 6، 7، 8۔ عثمان ذو النورین کہنے لگے مجھے ایک تاجر اس سے بھی زیادہ، ایک ذات اس سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے، مجھے 10 گنا قیمت میں یہ غلے کا فائدہ دیتی ہے، منافع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ذات ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ سارا قافلہ جتنا غلہ تھا مدینہ طیبہ کے ناداروں میں تقسیم کر دیا۔ ایثار کی حالت۔ ایک جنگ ہے، صحابی تلوار لگی گر پڑا، ایک اور صحابی تلوار لگی گر پڑا،
ایک اور زخمی ہوا پڑا، پانی پانی کی آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آئی پانی پلاؤ، وہ پانی پلانے والا اس کے پاس پانی لے کے گیا، ادھر دوسری طرف سے آواز آئی پانی پانی چاہیے، وہ مر رہا ہے، آخر لمحات میں ہے، اس نے کہا جا میرے بھائی کو پلا، ادھر گیا، اسے آگے سے آواز آئی پانی پانی، اللہ اکبر، اس نے کہا جا میرے بھائی کو بلا، اس کو پلا، جب اس کے پاس پہنچا، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، اس کے پاس واپس آیا، یہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تیسرے جو پہلا آدمی تھا اس کے پاس آیا، وہ بھی اپنے رب کی جنتوں میں پہنچ چکا تھا۔ ایثار کی حالت یہ ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے، باہر سے کسی نے پکار لگا دی، اور اللہ کے لیے میری مدد کرو، اپنے اعتکاف سے باہر آ گئے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مستر بن اساسہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ کی طرف سے رشتے میں رشتہ دار تھے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان پہ الزام لگا، یہ مستہ ان لوگوں میں سے تھا جو ان الزام لگانے والوں میں سے تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سگی بیٹی پہ الزام لگا ہے، مومنوں کی ماں پہ الزام لگا ہے، نبی کی زوجہ پہ الزام لگا ہے، اور اس پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ غریب آدمی تھا مستہ، خرچ کیا کرتے تھے۔ جب بیٹی پہ الزام لگا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگے آج کے بعد مستہ پہ میں کبھی خرچ نہیں کروں گا، اس کو نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا سورہ نور، کہ جو فضیلت والے بندے ہوتے ہیں، فضیلت والے، ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرتے رہیں، نہ رکیں۔ اپنی سگی بیٹی پہ الزام لگانے والے کو معاف بھی کر دیا اور وہ خرچہ بھی جاری کر دیا۔ آج ہم کتنے ایسے ہم میں احباب ہیں جو ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سوچئے کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ اور میں کہتا ہوں اگر کسی کے ہاتھ میں مخلوق کا رزق ہو، یہ تو اللہ ہی ہے کہ اپنے مخالف کو بھی دیتا ہے، اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے۔ یہ اگر ہم میں کسی کے ہاتھ میں کسی کا رزق ہو، مخلوق کا رزق ہو، اللہ کی قسم ہے سارے لوگ بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں۔ اگر میرے ہاتھ میں کسی کے سانس ہوں، میں وہ بھی سانس بند کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایثار کا مطلب کیا ہے جو صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھلایا ہے۔ قدم قدم پہ ہجرت کو یاد کر لیں، جنگوں کو یاد کر لیں، اسفار کو یاد کر لیں۔ رسول اللہ خود سبق دیتے، فرمایا سفر میں جس کے پاس سواری زیادہ ہو، اللہ اکبر، وہ ساتھ والے کو دے دے، ساتھ والے کو دے دے۔ آج سفر کرتے ہیں، کئی نادار افراد ہوتے ہیں، ان کا کرایہ کوئی بندہ بغیر اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر وہ کنڈکٹر کو دے دے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک ایک روپے 70 نیکیاں، بلکہ اضعاف مضاعفہ 700 گنا تک نیکیاں ایک ایک روپے کی ملتی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایثار کرنا، جان کا بھی ایثار، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، جہاد پہ لگا دینا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ابھی پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کا ثواب ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کے لیے پانی کا برتن دے دے کسی کو، اللہ اس کی خود پرورش کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ مساجد کے کاموں میں خرچ کرنا، ایثار کرنا، اس مسجد کا کام، فلاں مسجد کا کام، اللہ کی راہ، یتیم خانہ، بیواؤں کے لیے، اس کے علاوہ بیت المال، جہاں ضرورت پڑے
وہاں اللہ کے لیے خرچ کرنا، اپنے سینے کو، اپنے دل کو تھام کے، کیوں؟ خرچ کرتے وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے، ضرور تکلیف ہوتی ہے، ایثار کرتے ہوئے مشکل ضرور ہوتی۔ کوئی رمضان کا مہینہ آ گیا، کسی کو روزہ افطار کروا دیں، کسی کو سحری کروا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی ساتھ مل نہ جاتا۔ اگر آپ کی دکان میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ساتھ والوں کو کھلاتے نہیں، اپنے ملازموں کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں۔ اگر ملازم نہیں ہے، اکیلے ہیں، باہر سے کسی درویش کو بلائیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ کاروبار میں برکت شروع ہو جائے گی۔ ایثار شروع کریں، کھلانا شروع کریں۔ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان میں سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلا، کھانا کھلا۔ مدینہ طیبہ آئے، پہلا پیغام دیا افشوا السلام، سلام عام کرو، اور دوسرا کیا حکم دیا؟ ایثار کا، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ پھر صحابہ سارا مال، کئی ایسی صحابہ کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں، پورا مال اللہ کے راستے میں۔ صدیق اکبر اپیل ہوئی کہ تعاون کرنا ہے غزوہ تبوک کے لیے، تو سارا سامان لے کے آ گئے۔ حضرت رسول اللہ پوچھتے ہیں، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایثار کی یہ حالت۔ یہاں کیا ہے؟ موبائل تو لیتے ہیں 40-45 ہزار کا، 50 ہزار کا، اگر تھوڑا ہے 10-12 ہزار کا۔ اللہ کے راستے میں 100 روپے دیتے ہوئے بھی اپنے آپ کو چودھری تصور کرتے ہیں، جی ہم نے احسان کر دیا ہے۔ احسان نہیں ہے، دیا ہوا سب اسی کا ہے۔ اسی کے راستے میں چلا جائے تو، اللہ کے راستے میں چلا جائے تو خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی۔ حالات آدمی خود بناتا ہے، خود خراب کرتا ہے۔ جب آپ ایثار پہ آ جائیں، خرچ کرنے پہ آ جائیں، آپ کھلانے پہ آ جائیں، ایک سوٹ اپنے لیے، ایک کسی اور کے لیے لے لیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے محلے میں سوچیں کوئی غریب بچہ تو نہیں ہے، ان کے اپنے بچوں کے بھی کپڑے بنائیں، ان کے بھی، اس کے بھی بنا دیں۔ زندگی میں سال میں کم از کم ایک بچہ ایسا ہو جس پہ آپ نے خرچ کیا ہو۔ کسی محلے کے یتیم پہ خرچ کر دیجئے۔ ایک صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہم بھول گئے۔ صحابہ کرام سے محبت بھی ہے، ان کا نام بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والے، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے والے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر جو ہوئی تھی، بعد والی جنگیں جو ہیں نا، غزوہ احد، خندق، ان میں شاید بعد والے بھی کافر ہوں، باہر والے۔ غزوہ بدر خالصتاً آپس میں جانی جو رشتے تھے، خونی رشتے ان کے ہوئے۔ حضرت علی، ان کے مقابلے میں ان کا خاندانی رشتہ دار، تلواریں ایک دوسرے پہ چلیں، اپنے آپ کو قربان کر دیا، مٹا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید جب فوت ہونے لگے تو دیکھا گیا کہ جسم پہ 93 نشان تھے تلواروں کے، نیزوں کے، 93، 90 اور 3، اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں اس جگہ پہ بھی گیا ہوں جہاں موت بکتی تھی، جہاں مارا جاتا تھا، مرنا یقینی تھا، لیکن میری قسمت میں شہادت نہ تھی۔ آخری دم تک یہی افسوس کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ایثار کی بات۔ اللہ اکبر۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، مکہ مکرمہ، ایک صحابی آیا باہر سے، صحابی نہیں تھا، پتہ چلا جی نبی آیا ہے، نیا نبی آیا ہے۔ وہ تلاش کرنے کے لیے مکے میں آ گیا، لیکن ڈر کے مارے کسی سے پوچھتا نہیں تھا کہ حالات کیسے ہیں، کیوں حالات ایسے تھے؟ حالات ایسے تھے کہ کسی کو بھی مار سکتے تھے جو نبی کا نام لیتے تھے۔ سمامہ بن اسال، یہ
ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، مکے میں گئے مسلمان ہو کے، تو مکے کا سردار ابو جہل عمر بن ہشام اس کے پیش پڑ گیا، تو نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں سرداروں کی عزتیں محفوظ نہ تھیں، یہ عام آدمی چھپتا خانہ کعبہ میں بیٹھا پریشان، رسول اللہ کی تلاش میں آیا، جی نیا رسول آیا۔ ادھر سے علی المرتضیٰ گزرے، کہاں سے آئے ہو؟ لگتا ہے پردیسی۔ ہاں جی پردیسی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کھانا کھلایا، رات رکھا، اگلے دن دیکھا پھر بیٹھا ہوا، 3 دن مہمان نوازی۔ آخر پوچھنے لگے بھائی بات کیا ہے؟ اور اظہار دیکھیے، بغیر جاننے بغیر دیکھے کہ کون ہے، لیکن کھانا کھلایا، رہائش بھی دی، کھانا بھی کھلایا۔ آج مولا علی کا نام لیتے یا علی کرنے والے میرے بھائی، ان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کی علامات ہیں، ان کی احادیث ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان پہ عمل کیوں نہیں؟ آج معاشرے میں بھوکا کیوں رہتا ہے کوئی فرد؟ آج کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کہ شادی کے اخراجات نہیں ہیں، اور میرا مکان تو بنے کروڑوں روپے میں، اور کسی کے پاس ایک جھگی ہو، کسی کے پاس پلاٹ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، ان دولت مندوں کو کھڑا کرے گا، ان غریبوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں پہ ہوں گے۔ معاشرے میں اگر کوئی خودکشی کرے بھوک کی وجہ سے، کسی کو چھت میسر نہ ہو، تو اس کا گناہ پورے معاشرے پہ پڑتا ہے، وہاں کے دولت مندوں پہ پڑتا ہے۔ اور رزق قسمت کی بات ہے، لیکن جس کو مل جائے اس کو چاہیے کہ وہ باسط ہے، الباسط، خرچ کرنے والا، فراخ کرنے والا، وہ رزاق ہے، دینے والا، بہت دینے والا۔ اور اس کے بندے کیسے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بند کیے ہوئے ہیں، جی لاکھوں والا چاہتا ہے کروڑوں میں چلا جائے، کروڑوں والا چاہتا ہے اربوں میں چلا جائے، اربوں والا چاہتا ہے کھربوں میں چلا جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک پوری وادی سونے کی ہو تو ابن آدم کہے گا کہ دوسری وادی مجھے ایک اور سونے کی مل جائے۔ دلوں پہ قہر لگا ہوا، جیسے کسی نے بند کر دیا ہے، جی خرچ نہیں کرنا۔ لاکھوں روپے ہونے کے باوجود معاشرے کے کتنے افراد ہوں گے جو شاید پورا لباس بھی نہ ملتا، 2 وقت کی روٹی کھاتا، اس کو کھانے سے تنگ ہو، اور اس کے گھر میں چرگا بھی ہو، اس کے گھر میں قسم قسم کے انواع وہ پھل بھی ہوں، وہاں کھانا بھی ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ایک شوربہ زیادہ کر لو، سالن بڑھا لو، اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہو جائے، لیکن پڑوسی کو لازمی بھیج دو، کہیں بھوکا نہ رہے۔ فرمایا لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ 3 دن پوچھا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہ جی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے کان میں بتا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو تجھے نقصان نہ ہونے دوں گا۔ کہا جی میں نے ایک رسول کے بارے میں سنا ہے کہ مکے میں پیدا ہوا ہے، مکے میں آیا ہے، اس نے رسالت کا دعویٰ کیے ہے، اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے گئے۔ تو یہ کعب بن مالک صحابی رسول انصاری، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی عام کر دی تھی، منادہ کر دیا تھا کہ جی سارے ہی نکلو، جتنے مسلمان ہیں جو لڑنے کے قابل ہیں، جن کے پاس مال ہے، جانے کی استطاعت ہے، سواری ہے، ان پہ یہ جہاد فرض ہے۔ غزوہ تبوک والا دور کا سفر تھا، تقریباً 1 مہینے کا آنا جانا، 1 مہینے میں واپسی اور روانگی۔ 3 بندے پیچھے رہ گئے، ان میں یہ کعب بن مالک بھی تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے غزوہ تبوک سے، آپ مسجد طیبہ میں بیٹھے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے۔ وہ منافقین جو جنہوں میں نفاق رکھتے تھے، انہوں نے تو جانا ہی نہیں ہوتا تھا،
آگے مجھے فلاں مجبوری تھی، مجھے فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی، اپنی طرف سے باتیں بناتے گئے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کعب بن مالک وہ تشریف لے آئے۔ کعب کیوں پیچھے رہ گیا تھا، کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر دنیا کے کسی اور بندے کے سامنے ہوتا تو میں ایسی کہانی سناتا کہ مجھ جیسی بات کوئی نہ کر سکے، لیکن مجھے علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں نے جھوٹ بولا اللہ وحی کے ذریعے آپ کو علم دے دے گا۔ مجھے یہ علم، سچ بولتا ہوں، نہ کوئی مجبوری، نہ کوئی مال کی کمی، سب کچھ تھا، لیکن دل نے کہا آج چلا جاتا ہوں، صبح مل جاؤں گا، کل جا کے مل جاؤں گا، سواری بڑی تیز ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ کا رسول بغیر عذر کے رہا ہوں، کوئی عذر نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا اب واپس لوٹ جا، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی تو ملزم ہے، مجرم ہے، ملزم ہے، مجرم ہے۔ گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ بائیکاٹ ہے کعب بن مالک کا۔ آج کتنے بندے ہیں جو مال کی وجہ سے قادیانی بنے؟ معاشرے کے کتنے گروہ ہیں جی جرمنی بھیجیں گے، ختم نبوت کے منکر بن جاؤ، ایک کاغذ پر کر کے دے دو کہ میں مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہوں۔ سارا ایمان برباد کر دیا، کیا جی غربت تھی؟ اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، وہ امراء، وہ مالدار جن کے معاشرے کے نادار افراد پیسوں کے ہاتھوں مغلوب ہو کے قادیانی بن گئے، ختم نبوت کے منکر بن گئے۔ بائیکاٹ ہو گیا کعب بن مالک کا، کوئی نہیں بلائے گا اسے۔ مسجد میں آتے کوئی صحابی نہ بلاتا، رسول اللہ کی طرف دیکھتے آپ چہرہ پھیر لیتے، نماز پڑھتے کوئی سلام کوئی دعا نہیں۔ کہا انہی حالات میں اپنے چچا کے بیٹے کے کھیت میں گیا، باغ میں، کہا اس کے باغ میں داخل ہوا، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ رشتہ دار انہوں نے منہ موڑ لیا کہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ بائیکاٹ۔ اللہ اکبر۔ اسی حالات میں کہا یہ اعلان بھی ہو گیا کہ ان کی بیویاں جدا ہو جائیں۔ معاشرہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ کون ہے پکے ایمان والا میرا بھائی جو غربت کے باوجود اللہ رسول کا تابعدار رہتا ہے؟ یہاں سود کھایا جاتا ہے، جوئے